پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل اور ایران جو ہے وہ ایک دوسرے کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے نیبرنگ کنٹریز نہیں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اگر گراؤنڈ ڈسٹینس دیکھا جائے تو وہ تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان ایریل ڈسٹینس دیکھا جائے تو وہ تقریباً 1789 کلومیٹر بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایران جو ہے وہ اسرائیل سے بہت بڑا کنٹری ہے۔ اگر ایریا کا موازنہ کیا جائے اسرائیل کے ساتھ، تو ایران جو ہے وہ تقریباً 16.5 لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ پر مشتمل ملک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف 22,500 مربع کلومیٹر پر مشتمل ملک ہے۔ دونوں ملک کی آبادیاں جو ہیں اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو بہت ہیوج ڈفرنس بنتا ہے، بہت ہیوج ڈفرنس بنتا ہے۔ اب ایران کی آبادی کو دیکھیں تو وہ تقریباً بنتی ہے 8.5 کروڑ سے زیادہ، اور اس کے مقابلے میں اگر اسرائیل کی آبادی کو دیکھیں تو وہ صرف 8.9 ملین یعنی 89 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، اور وہ 1 کروڑ کے لیے بنتا ہے۔ اب دونوں ملکوں کی آپ ملٹری کیپیبلٹیز کا ذرا موازنہ کر کے دیکھیں تو دیکھیں کہ ایران کے پاس جو ہے وہ اس وقت جو پرسنل کی تعداد ہے وہ تقریباً بنتی ہے 6,10,000 کے قریب۔ اس کے مقابلے میں اگر اسرائیل کی آپ پرسنل جو ہے ان کے نمبر کو دیکھیں تو وہ صرف 1,70,000 کے قریب ہے۔ اچھا، اسرائیل کے پاس جو بیٹل ٹینکس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ صرف 2,500 کے قریب ہے، جبکہ اس کے موازنے میں اگر آپ ایران کے پاس جو بیٹل ٹینکس ہیں ان کی تعداد دیکھیں تو وہ 10,000 کے قریب بنتی ہے۔ اب آتے ہیں جو آرٹلری جو گنز ہیں ان کا ذرا موازنہ کر کے دیکھ لیں تو ایران کے پاس جو ان کی تعداد تقریباً 7,000 کے قریب ہے، وہ اسرائیل کے پاس دیکھیں تو اس کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1,500 کے قریب بنتی ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان بہت ہیوج ڈفرنس ہے، دونوں کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ اب آتے ہیں دونوں کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو بیسک ڈفرنس ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ کیا ہے؟ بیسک ڈفرنس جو ہے وہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکچولی 3 لیئرز کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلی لیئر جو ہے وہ اس کو آئرن ڈوم بولتے ہیں، دوسری لیئر جو ہے وہ اس کو ایرو کہتے ہیں، اور تیسری جو لیئر ہے اس کا نام جو ہے وہ انہوں نے ڈیوڈ سلنگ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، جو پہلی لیئر ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حماس یا حزب اللہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے اوپر راکٹ جو ہے وہ فائر کرتے ہیں، تو جو پہلی لیئر ہے جس کا نام انہوں نے آئرن ڈوم رکھا ہوا ہے، تو وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے والے جو راکٹس ہیں ان کو فضا میں انٹرسپٹ کرتی ہے اور وہیں پہ ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ جو ان کی دوسری 2 لیئرز ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم کی، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو میڈیم اور لانگ رینج میزائلز آتے ہیں جیسا کہ ایران نے ابھی فائر کیے تھے، تو ان دونوں لیئرز کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے جو اسرائیل کی فضا ہے اس میں ہی ان کو ڈسٹروائے کر دیا جائے انٹرسیکشن کر کے۔ دوسرا جو مین ڈفرنس ہے وہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو ایئر فورس ہے نا اس کا۔ اب جو ایران ہے اس کے پاس جو ایئر فورس ہے وہ اولڈ ٹیکنالوجی ہو چکی ہے، اور اس نے اس کو ابھی ایڈوانس لائنس پہ کنورٹ نہیں کیا، جبکہ جو اسرائیل کے پاس ان کی ایئر ڈیفنس کی ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہے۔ ان کے پاس 3 جو موسٹ ایڈوانسڈ فائٹر جیٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ ان میں ایک پہلا جو ہے F-15 ہے، دوسرا F-16 ہے، اور تیسرا جو اس سے بھی زیادہ ایڈوانسڈ ہے وہ F-35 ہے۔ اور یہ جو F-35 جیٹ فائٹر ہے یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے ایکوپڈ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ایران کے جو ریڈارز ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ٹریک ڈاؤن کریں، ٹھیک ہو گیا، اور وہ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ ان کے ریڈار سسٹم کو اسکیپ کر کے اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایران نے جو اسرائیل کے اوپر ابھی 128 جو بیلسٹک میزائل جو ہے وہ فائر کیے، اس کے ریٹیلیشن میں اسرائیل آیا ایران کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے،
اور اس بات کی اجازت جو ہے وہ امریکہ بھی اسرائیل کو نہیں دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جو اس وقت میزائل سسٹم ہے وہ وہ تین طرح کا ہے، اس کی تین کیٹیگریز ہیں۔ پہلا جو ہے ان کا جو میزائل سسٹم ہے اس کا نام انہوں نے شہاب 1 اور 2 رکھا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ خرم شہر ہے، اور تیسرا جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی ڈیولپ کیا ہے اس کا نام انہوں نے فتح رکھا ہے۔ جو پہلا میزائل سسٹم ہے اس کی رینج جو ہے وہ تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر ہے۔ جو دوسرا خرم شہر ہے اس کی رینج جو ہے وہ 2000 کلومیٹر بنتی ہے، جبکہ تیسرا جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ڈیولپ کیا اور جس کی جو سپیڈ ہے وہ 5.1 کلومیٹر پر سیکنڈ، تو لیکن اس کی رینج جو ہے وہ 1400 کلومیٹر ہے۔ پہلا جو شہاب جو خرم شہر ہے وہ میزائل جو ہے اس کی رینج اتنی ہے کہ وہ اسرائیل کی فضاؤں میں پہنچ سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کی سپیڈ اتنی نہیں ہے، اس کی سپیڈ اتنی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اسکیپ کر سکے اور اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر لے۔ ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا، کیونکہ جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ 90% سے زیادہ ہے، یعنی وہ سکسیس ریٹ جو ہے نا ان کا اپنے ٹارگٹ کو میٹ کرنے کا وہ 90% سے زیادہ ہے۔ اب ایران کے پاس ایک تیسرا جو میزائل سسٹم جو انہوں نے ابھی حال ہی میں ڈیولپ کیا ہے، اور جو ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، اور جس کی رفتار جو ہے وہ 5.1 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ اس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اگر اس کی رینج بڑھا دی جائے، یعنی اس وقت وہ 1400 کلومیٹر ہے، اس کی رینج اگر 2000 کلومیٹر کر دی جائے تو اس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اسرائیل کی فضاؤں میں پہنچ سکتا ہے اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپنی سپیڈ کے بلبوتے پر ڈیفیٹ کر کے ان کو اسکیپ کر کے تو اپنے ٹارگٹ کو میٹ کر سکتا ہے۔ تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ ریٹیلیشن میں ایران کی نیوکلیر انسٹالیشنز کو اٹیک کرتا ہے، ٹارگٹ بناتا ہے، اور ایران جو ہے وہ اس کو اپنے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھتا ہے، اور ریٹیلیشن کے اندر اس وار کو ایسکلیشن کی اس درجے پر، اس ایکسٹینٹ پر لے جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنا جو تھرڈ اس کا بیلسٹک میزائل ہے جس کو فتح کا نام وہ دیتا ہے اور جو ہائپرسونک ہے، اس کا استعمال کر کے اگر وہ اسرائیل کا جو اپنا نیوکلیر سسٹم ہے جو کہ بہت ایمبیگوس ہے، اس کے ساتھ بہت سی ایمبیگوٹیز جڑی ہوئی ہیں، اور جن کے بارے میں ماہرین کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ وہ نیوکلیر ویپنز جو ہے، نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کے اوپر بھی کام ہوتا ہے، اور 7 مختلف پلیسز کے اوپر اسرائیل کے اندر وہ پروگرام جو ہے کام کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو تیار نیوکلیر بمز ہیں وہ بھی انہوں نے سٹور کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر ایران جو ہے وہ اپنی نیوکلیر انسٹالیشنز پر حملہ کے بعد اگر ریٹیلیشن میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اسرائیل کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی اٹیک کرنا ہے، تو پھر یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہو جائے گی۔ یہ ایسکیلیشن جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور اس خطے کے اندر اسرائیل اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کو بالکل یہ ریسٹرین کرے گا کہ وہ جو بنکر بسٹر بم کے ان کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر کے تو ایران کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں ان کو وہ ٹارگٹ نہ کرے، بلکہ اپنا جو ٹارگٹ ہے ان کا جو اٹیک ہے ان کا وہ صرف جو ان کی پیٹرو کیمیکل انسٹالیشنز ہیں، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ پوری ایران کی جو پوری ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم جو ہے، جو لاجسٹکس کا جو سسٹم ہے اس کو پیرالائز کر دیا جائے، تو اپنے اٹیک کو وہاں تک محدود رکھے۔